السلام علیکم. دس از یور ہوسٹ فوزیہ عمر فرام ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. فیکلٹی ٹائم کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آج آپ کے ساتھ پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج کا فیکلٹی ٹائم پچھلے کچھ فیکلٹی ٹائمز کی طرح ایک منفرد پروگرام ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن کے ان الومنائز کو انوائٹ کیا ہے جو اپنی اپنی فیلڈ میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں. آپ کا تعارف کرواتی ہوں آج کی مہمانان گرامی سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں ڈاکٹر بابر حسین شاہ صاحب. ڈاکٹر بابر حسین شاہ صاحب از کرنٹلی فیکلٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. He is an assistant professor from the same department, Department of Mass Communication, and he has joined this department in the year 2011. اس وقت سے آج تک تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. along with it ڈاکٹر صاحب سیکریٹری ہیں پبلسٹی اینڈ ایڈورٹیزمنٹس کمیٹی کے بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب ہمارے الومنائی بھی ہیں جی. ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے بی ایڈ کیا ہے, ماسٹرز کیا ہے, ایم فل کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس ام البنین صاحبہ. مس ام البنین صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جی آرٹس اینڈ میڈیا ڈپارٹمنٹ میں, فاؤنڈیشن یونیورسٹی راولپنڈی میں اس وقت شعبہ تدریس سے منسلک ہیں. مس ام البنین صاحبہ نے ایم فل کیا ہے فرام دی ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن. along with it وہ پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ بھی کام کرتی رہی ہیں, اینکر کے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یو ایس اے کا ایک اسکالرشپ بھی ارن کیا ہے. وہ بھی ہمیں تھوڑا بتائیں گی, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے ساتھ شیئر کریں گی اپنی اچیومنٹس کو. تھینک یو ویری مچ مس ام البنین, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسٹر علی عابد نقوی صاحب. علی عابد نقوی صاحب ہیز ڈن ہز ایم فل فرام دی ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, اینڈ کرنٹلی وہ ڈسٹرکٹ آفیسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو راولپنڈی میں. تھینک یو ویری مچ عابد صاحب فار کمنگ اوور. ہمارے جو چوتھے مہمان اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں. ان کا نام ہے جی مسٹر عماد گل صاحب. عماد گل صاحب از اے پروڈیوسر, ہی از آلسو این ایکٹر, این اینکر, این آر جے, اور اس کے علاوہ کچھ کوکنگ کی بھی شوق رکھتے ہیں, اور رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرامز میں کچھ اسکٹس بھی کرتے ہیں, اسکرپٹ رائٹنگ بھی کرتے ہیں. عماد گل صاحب نے ماسٹرز کیا ہے فرام ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن سے, اور اس وقت ایسوسیٹیڈ ہیں K2 ٹیلی ویژن کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام. تمام مہمانان گرامی کی آمد کا بہت شکریہ. اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بابر صاحب آپ سے. ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن, آپ آئے ہیں ایک استاد کی حیثیت سے سن 2011 میں, لیکن آپ ایسوسیٹڈ تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بہت پہلے سے. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ یہاں پر آنے سے پہلے ایز اے فیکلٹی جو آپ کا ایکسپیرینس تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, وہ کیسا تھا؟ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور اسٹوری ایسوسیٹڈ ود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. میرا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے سفر 2004 میں شروع ہوتا ہے جی. یہاں سے میں نے 2004 میں بی ایڈ کی ڈگری لی, اور اسی ڈگری کی بیس پہ میری فرسٹ جو گورنمنٹ جاب ہوئی پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. میں نے جو ہی میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو جاب ہو گئی میری. ٹھیک ہے, جاب کے ساتھ یہ واحد ادارہ تھا جو مجھے سپورٹ دے رہا تھا کہ میں اپنی جاب کے ساتھ اپنے پیس کے اکارڈنگلی پڑھ سکوں. تو پھر یہاں اسی ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ میں سرو کر رہا ہوں ایز اسسٹنٹ پروفیسر, میں نے میس کمیونیکیشن ایم ایس سی میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لے لیا, اور یہیں سے پھر میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا, ساتھ اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو رکھا. ایک اور بات جو یہاں کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا تو جسٹ لائک ریگولر یونیورسٹیز ہمارے ٹیوٹوریلز تھے, پھر ورک شاپ تھیں, اور وہاں پہ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ قسم کے ریسورس پرسن ہوتے تھے. تو وی لرن لاٹ فرام دوز ورک شاپس اینڈ ٹیوٹوریلز. پھر ساتھ ہی جب میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو ایک ادارہ تھا, اس سے ایک ایفیلیشن بھی ڈیولپ ہو چکی تھی, تو میں نے آگے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا. اور ایم فل میں یہاں پہ ایڈمیشن لینا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے, اکراس پاکستان لوگ اپلائی کرتے ہیں, بٹ آئی واز لکی ٹو سیکیور ایڈمیشن ان دس ڈپارٹمنٹ. اور پھر ایم فل کے ساتھ ہی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو پوسٹ آئیں, ایڈورٹائز ہوئیں, لیکچرر کی اور ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر کی. وہاں پہ پھر الحمدللہ میری اسی ڈگری کی ماسٹرز کی بیس پہ میری دونوں پوسٹ پہ
اپوائنٹمنٹ ہو گئی اینڈ دیر واز آپشن فار می کہ میں ایز اے لیکچرر یا ایز اے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر جوائن کر سکوں. اور مجھے بڑی خوشی کہ یہ ایک ادارہ تھا, اس کی ڈگری تھی جس کی بنیاد پہ مجھے ایک گزٹڈ آفیسر کی جاب آفر ہوئی. اور پھر میں نے اپنی مرضی سے اور اپنے مرحوم والد کی خواہش کے مطابق میں نے لیکچرشپ کو جوائن کر لیا 2009 میں. اس وقت میں ایم فل کر رہا تھا, میرا تعلیمی سفر چل رہا تھا. اور پھر ان دا مین وائل اسی یونیورسٹی میں پوسٹ آف ہوئی لیکچرر کی, تو 2011 میں نے اس یونیورسٹی کو جوائن کر لیا ایز اے لیکچرر. تو اس ادارے نے میری جو تینوں جابز ہیں یہاں کی ڈپارٹمنٹ نے اس کا ایک بڑا کلیدی رول رہا, بڑا افیکٹو رول رہا. اور پھر جب میں نے یہاں جوائن کیا تو آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایز ویل, فیکلٹی بھی تھا اور اسٹوڈنٹ کا رول بھی. تو میں نے ایم فل بھی یہیں سے کمپلیٹ کیا, اور فیکلٹی اس وقت بھی اور ابھی بھی ماشاءاللہ سارے بڑے کمیٹیڈ اور ڈیڈیکیٹڈ سپروائزرز تھے. تو میں نے ایم فل یہاں سے کمپلیٹ کیا, یہیں سے کمپلیٹ کیا 2013 میں. اور پھر یہیں جاب کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کیا. ڈیورنگ ڈپارٹمنٹ بڑا ایکسپوجر ہوا ریسرچ کے حوالے سے. پھر اگر آپ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں تو یہ یونیورسٹی کے فلیگ شپ ڈپارٹمنٹس ہے, یعنی ہم بی اے بھی آفر کر رہے ہیں, ایم ایس سی بھی آفر کر رہے ہیں, پھر ایک ٹیکنیکل پروگرام ہے ایم ایس سی ٹیلی ویژن پروڈکشن وہ ہم آفر کر رہے ہیں, ایم فل آفر کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی آفر کریں. تو ہمارے پروگرام تقریباً میرا خیال جو ہمارے اسٹوڈنٹ انرول ہیں یا جو امپلائیز ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے امپلائیز ایک اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اچھا ادارہ ہے. میرے خیال میں ریسرچ کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور میری سوشل اپلفٹ میں, اکنامیکل اپلفٹ میں اس ادارے کا بہت بڑا کردار ہے. جی تھینک یو ویری مچ. مس سم البنین صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ ایڈمیشن لینا تو مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, خاص طور پہ جب آپ ایڈوانس ڈگری کی طرف جاتے ہیں, ایم فل کی طرف جاتے ہیں یا پی ایچ ڈی کی طرف جاتے ہیں. لیکن ایک کانسیپٹ یہ ہے جرنلی کہ آپ نے اگر ایڈمیشن لے لیا تو اب آپ یہاں سے ڈگری کمپلیٹ کر کے ہی جائیں گے اور بڑی آسان ہو جاتی ہے. از اٹ سو, یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ چیلنجنگ تھا آپ کا یہ جو پاتھ تھا ایڈمیشن لینا نمبر 1, اور اس کے بعد وہ جو ڈگری کمپلیشن ہے, تو اس سارے کو آپ کس طرح سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میں بالکل ضرور شیئر کروں گی جو ٹروتھ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جس طرح میری جرنی تھی. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ایم فل کی ڈگری تھی وہ میرے کیریئر میں اپلفٹ کرنے کے لیے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو میں نے جب ایڈمیشن لیا تھا 2010 میں یہاں پہ, تو میرٹ بہت ہائی تھا اور میں نے سمجھا کہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں ایڈمیشن جو ہے وہ بڑا آسانی سے ہو جائے گا. تو میں نے ٹیسٹ میں کوالیفائی نہیں کر سکی تھی فرسٹ اٹیمپٹ میں. پھر میں نے ایک پورا سال مجھے ویٹ کرنا پڑا اور پھر میں نے صحیح سے تیاری کی اور میں نے اس کو سیریس لیا. اور جس طرح سر بابر نے بتایا کہ یہاں پہ ایڈمیشن سیکیور کرنا اٹس ناٹ دیٹ ویری ایزی, جس طرح ایک رائے ہے عام طور پہ کہ علامہ اقبال یونیورسٹی ہے تو بڑا ایزی ہو جائے گا. تو میں نے ایکسپلور کیا کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. پھر سیکنڈ ٹائم میرا ایڈمیشن ہوا اور اس میں پھر میں نے بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کی. اور میری جو جرنی تھی ایم فل کی, ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ آپ نے کوئی پریشر نہیں تھا کہ کمپلیٹ, ظاہری بات ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ ڈگری اسی لیے کرتے ہیں, لیکن جو ریسرچ پوٹینشیل ہے یہاں پہ ٹیچرز کا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. دے پٹ ایفرٹس آن دا اسٹوڈنٹس, وہ گائیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ٹائم دیتے ہیں, اسائنمنٹس ہماری لک آفٹر کرتے ہیں, ورک شاپس باقاعدہ ہوتی رہی ہماری, اینڈ ٹیچرز بالکل ان کانٹیکٹ رہے. تو ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹی میرا ایکسپیرینس یہاں پہ بہت اچھا رہا. یعنی میں نے ریسرچ کی, یوں سمجھیں کہ ABC یہاں سے سیکھنا شروع کی, اور میں نے ایکسپلور کیا کہ ریسرچ اور اکیڈیمک جو ریسرچ ہے وہ کیسے ہوتی ہے. کیونکہ میں جرنلسٹک رائٹنگ تو کرتی تھی لیکن ریسرچ میں تھوڑا سا مجھے مشکل ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ علامہ اقبال یونیورسٹی نے مجھے بہت پالش کیا. جو کورسز ہیں ان کے, جو لائبریری ہے, جو ایکسپوئر یہ دیتے ہیں, جو فری ہینڈ اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں, جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا جو کولیبریشن ہے اور ایسوسیشن ہے, وہ ایک بہت آؤٹ آف دا وے ہے, پروفیشنل بھی ہے اور مورل ویلیوز بھی بہت ہائی ہیں. تو اس لیے میرے کیریئر میں کافی اہم رول ادا کیا ہے اس ڈگری نے. سو یو آر سجیسٹنگ کہ ایک ریگرس ٹریننگ تو آپ کی انہوں نے کی اکیڈیمکلی تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور جو آپ کے اندر اسپارک تھا اس کو پالش کرنے میں اس یونیورسٹی کا اور فیکلٹی کا کنٹریبیوشن ہے. آبویسلی آپ کے اندر بھی ایک اسپارک تھا, تبھی وہ ایک کوئی چیز ہوتی ہے تبھی آپ آگے جا سکتے ہیں.
کون سے ایسے ٹیچر ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ور ویری انسپریشنل فار یو اور جو ان سے آپ کو بہت موٹیویشن ملتی تھی؟ بے شک سب کے نام نہ لیں، کوئی ایک دو جو بہت زیادہ آپ کو لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے آپ کا جو آسان راستہ ہو گیا نسبتاً؟ بینگ فیمیل میں نے یہاں پہ ڈاکٹر سعدیہ پاشا کو آئیڈلائز کیا، انسپائریشنل ہیں وہ بہت، اور دا وے شی لیڈس اسٹوڈنٹ از ویری ویری گڈ. تو انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا، انہوں نے مجھے وومن امپاورمنٹ کی طرف بھی ایک ویژن دیا. مجھے میرا اپنا ذاتی جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ایکسپلور کرنے میں انہوں نے ہی میری ہیلپ کی. تو ان کا نام تو میں سر فہرست لوں گی. باقی ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں. ڈاکٹر ثاقب ریاض نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا، اینڈ ڈاکٹر بخت روان، میرے سب ٹیچرز یہاں پہ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے. میں نے اپنا جو اکیڈیمک کیریئر ایکسپلور کیا ہے وہ علامہ اقبال یونیورسٹی کی ایم فل ڈگری کے دوران ہی کیا ہے، جسے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا اپنا آپ کہ یہ پوٹینشیل میں ایکسپلور کر سکتی ہوں. اور پھر میں نے اس کو پی ایچ ڈی کی طرف بھی پھر مجھے گائیڈنس ملی، پھر میں یہاں پہ پڑھاتی بھی رہی. تو میرا یوں سمجھیں کہ کیریئر بھی بنتا رہا اور میں ایکسپلور بھی کرتی رہی، جرنلزم بھی کرتی رہی. پھر اچھی گائیڈنس مجھے ملتی رہی، میری ڈائمینشنز بھی سیٹ ہوتی رہی ٹوورڈ کیریئرز اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ ساری چیزیں بہت ڈائیورس ہیں. اتنی اٹینشن ایک کینڈیڈیٹ کو ملنا، اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، میں جس سے بھی پوچھوں، میری اور بھی فرینڈز یہاں سے المنائے ہیں، عفت ہیں، تو وہ سب کا سیم ایکسپیرینس ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے سبھی ہم ان کے بہت قریب ہیں ٹیچرز کے، اور بہت اٹینشن ہمیں ملتی ہے، بہت کنسرننگ ہیں ٹیچرز یہاں پہ. سو بابر صاحب اور ام البنین صاحبہ تو شعبہ تدریس سے وابستہ پرائمریلی ہو گئے، along with اور جو بہت آپ کی ذمہ داریاں ہیں. جو ہمارے یہاں مہمانان گرامی بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی ڈائیورس فیلڈز لی ہیں اور انہوں نے شعبہ تدریس کے علاوہ بھی جو ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. عابد صاحب، علی عابد صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ what academic flexibility did you find here in علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور پھر اس وقت جو آپ کی جاب ہے، آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، کریئر ہے، اس میں اس ڈگری نے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو تھوڑا سا اپنا گھریلو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. ضرور. کہ ہمارا ایک ایجوکیشن فیملی سے تعلق تھا سرگودا کی، اور ہمارے گھر میں گریجویشن کے بعد بی ایڈ کو کمپلسری سمجھا جاتا تھا کہ بی ایڈ لازمی کریں گے. میری پھپھو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہ چکی ہیں سرگودا کی، میرے والد صاحب بھی ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل تھے، دادا ابو بھی ہیڈ ماسٹر تھے. تو ایجوکیشنل فیملی تھی، اور گریجویشن کے بعد یہ فرض تھا کہ آپ نے بی ایڈ کرنا ہی کرنا ہے. تو علامہ اقبال کے ساتھ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا بی ایڈ پہ ہی. گریجویشن کے بعد میں ماسٹر کے ساتھ ساتھ بی ایڈ کر رہا تھا. تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی تھا کہ یار ساتھ یہ بھی کر لو، ایم اے بھی کسی اور جگہ فیلڈ پہ اگر جاب نہیں ملتی تو آپ ٹیچنگ میں آ جاؤ گے، یہ ایک آپشن کے طور پہ آپ کے پاس ہوتا ہے. اور دوسرا یہ دوسری ڈگری کے ساتھ ساتھ ہمیں ایزی بھی تھا کہ ہم جو فل فلیج جو کیمپس اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہینڈی ہوتا ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپشن موجود ہوتا ہے. تو وہ کمپلیٹ کیا میں نے 2006 میں ماسٹر کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد پھر ماسٹر جب میس کمیونیکیشن میں نے کسی اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے کیا تھا، اس کے بعد میری پی آر او کی جاب ہو گئی. تو اس کو جب میں نے کنٹینیو کیا تو ایز اے میڈیا آفیسر اور پی آر او کے طور پہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو 9 سال سرو کیا. اس کے بعد جب میری ایز اے ڈسٹرکٹ آفیسر راولپنڈی میں پوسٹنگ ہوئی تو میں نے اس کو بلیسنگ ان ڈس گائز سمجھا، اور میں نے کہا کہ دوبارہ اپنی جو ایجوکیشن لائف ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. تو پھر میں نے ایڈ آیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، رابطہ کیا تو فارچونیٹلی میرا پہلی اٹیمپٹ میں ایڈمیشن بھی ہو گیا. اور اب میں تھوڑا سا اپنا ڈپارٹمنٹ کا بتانا چاہوں گا کہ میں ایز اے ڈسٹرکٹ آفیسر کام کر رہا ہوں راولپنڈی میں، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو. یہاں پہ ہم ریسکیو کرتے ہیں جو عدم توجہی کا شکار بچے ہوتے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں، سڑکوں پہ بیگنگ کرتے ہیں، لاوارث حالت میں ہوتے ہیں، گھروں سے بھاگ کے آ جاتے ہیں چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں، اور پھر گزر بسر کرنے کے لیے چھوٹے موٹے کاموں میں انوالو کیے جاتے ہیں، یا سماج دشمن عناصر ان کو کسی نہ کسی منفی سرگرمی میں انوالو کرتے ہیں، وہ بڑے ہو کے وہ کرمنل تک چلے جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو بلو 15 ہیں ہم ان کو ریسکیو کر کے اپنے ادارے میں ایک پلان ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں.
اور جن بچوں کی فیملی ٹریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی فیملی ٹریسنگ مختلف ٹولز کے ذریعے ہم اس کو پاسبل کرتے ہیں. اب آتے ہیں ایم فل نے میری اس فیلڈ میں مجھے کیسے سپورٹ کیا. کیونکہ ہم نے ایز اے گورنمنٹ مختلف این جی اوز کے ساتھ پروجیکٹس بھی کرنے ہوتے ہیں اور ڈیٹا انالیسز بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ ریسرچ ٹولز یہاں پہ سیکھنے کے بعد مجھے اس میں بڑا اچھا سپورٹ کیا, کیونکہ ہم نے ہمارا ایک پراپر ایک ایکٹیو ونگ ہے ریسرچ ایویلویشن اینڈ اس میں ڈیٹا انالیسز کا. تو اس کے اوپر جب ہم اپنی رپورٹس مرتب کرتے ہیں اینولی فورٹ نائٹلی رپورٹس بھی ہوتی ہیں, اینول رپورٹس بھی ہوتی ہیں اور فائنینشیل ایئرس کی رپورٹس بھی ہوتی ہیں. تو جب ہم اپنی یہ کیٹیگوریکلی اس کو جیسے ہم بیگنگ والے بچوں کا ڈیٹا نکالنا چاہیں تو اس میں مجھے بڑی سپورٹ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے بھی جو بھی فیلڈ ہے یا جو بھی ہمیں انالیسز کرنے کے بعد کسی این جی او سے سپورٹ چاہیے تو وہ بھی ہم ایزیلی اس کو کر لیتے ہیں. مائکرو فائنینسنگ میں ہم جانا چاہیں تو یہ ساری چیزوں میں ہم پہلے کام کر رہے تھے, لیکن جب میں نے ایم فل میں یہ سارے ٹولز اپنے ٹیچر سے سیکھے اور ہم نے پریکٹیکلی اس کو کیا تو اس میں بڑی ہیلپ ہوئی. اور اس میں تھوڑا سا میں اور سپورٹ کر دوں کیونکہ بہت سارے بچے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے ہم شاید تھوڑی سی شمع کی کردار ادا کر سکیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ماسٹرز تک کے جو پروگرامز ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے جی بڑے ایزی ہیں, ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے. ایم فل میں ایڈمیشن لینا بھی بڑا مشکل ہے, کمپیٹ کر کے باقاعدہ لینا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو کرنا کمپلیٹ بڑا مشکل ہے. ہم حالانکہ پروفیشنل سے میں 18 گریڈ میں تھا تو سر نے کہا آپ کو ہم ٹائم کی ریلیکسیشن دے سکتے ہیں, آپ کو کلاس میں آنا پڑے گا. میری ہیلپ لائن ہے چائلڈ ہیلپ لائن 1121. اگر آپ اس کو کوئی بندہ پنجاب میں ڈویژن پنڈی کے لیے ڈائل کرتا ہے نا تو وہ کال لاہور جاتی ہے اور لاہور سے مجھے الوکیٹ ہوتی ہے. کلاس کے دوران مجھے موبائل بند کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن کال لینے کی اجازت تھی, کیونکہ کسی بچوں کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے اتنا بھی ریلیکس نہیں کیا گیا. تو اس کو میں تھوڑا سا بچوں کے لیے گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیمپس اسٹڈی بن جاتی ہے. اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب دور دراز مقامات تک آپ بیٹھ کے دور سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایم فل اور پی آئی ڈی کی جو اسٹڈی ہے اس کو میں کیمپس اسٹڈی ہی کہوں گا. ان کو پراپر ہمیں فیکلٹی نے پورا ٹائم دیا ہے, ہمیں کلاسز کے دوران بھی دیا ہے, اس کے بعد ہم نے آف ٹائم جب بھی جس ٹیچر سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, باقاعدہ اپنے آفس میں بٹھا کے گائیڈ کیا ہے. ہاں جو بھی کمی رہی ہوگی وہ ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے رہی ہوگی, ادروائز ہمیں فیکلٹی سے فل ہمیں سپورٹ ملتی ہے یہاں پہ. اور ہر ٹیچر ہم ان کے سپروائز ہی ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہماری ہر چیز میں. یو ڈیفینیٹلی آر پرائڈ فار آل آف اس, اور اٹ از ناٹ کہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی بلکہ آج آپ اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہیں اور جو آپ کی اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو آبویسلی یہ آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی. اینڈ سنس آپ نے بتایا آپ کا ایجوکیشنل سارا بیک گراؤنڈ بھی تھا, اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور راول پنڈی آنا, اسلام آباد آنا, آپ کا وہ سلسلہ جو ایک کٹ چکا تھا تعلیم سے اس نے آپ کو دوبارہ سے وہ کیا. اینڈ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو ڈگری ہے یہ کوئی تھیوریٹیکل ڈگری نہیں تھی, اٹ واز مور آف اے پریکٹیکل ڈگری فار یو. اور آپ نے جو یہاں پر پڑھا, جو کورسز آپ نے پڑھے, جو ڈسپلن کے اندر سب سبجیکٹس آپ نے پڑھے, انہوں نے آپ کی جو اس وقت کی رسپانسبلٹیز ہیں اس میں آپ کو ہیلپ کیا کہ آپ کیسے اس نالج کو اپلائیڈ نالج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ویری انسپریشنل اسٹوری جی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے چوتھے مہمان ہیں عماد صاحب. عماد صاحب نے ماسٹرز کیا ہے ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن سے. عماد صاحب تھوڑا سا بتائیے کہ جو کیمپس لائف تھی جب آپ یہاں سے ڈگری کر رہے تھے تو وٹ واز یور ایکسپیرینس کیمپس لائف میں؟ آپ کے کلاس میٹس, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اگر ہوتی تھیں تو وہ کیا تھیں؟ کیا وہ سب چیزیں تھیں جو آپ کی یہ جو ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا, یا یہ آپ کے اندر تھا اور آپ جہاں بھی جاتے آپ کو ہو جاتا؟ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. اور میں تھوڑا سا نا ابھی آواز کانپ رہی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دو شخصیات یہاں پر موجود ہیں ان سے مطلب یہ ہے کہ میں نے پڑھا بھی ہے تو میرے لیے ٹیچرز بھی ہیں, تو ان کے سامنے بات کرنی, اور ماشاءاللہ آپ سبھی کے بہت ایک آپ کہہ لیجیے کہ لائف کے اندر ایک اپنی بہت ساری اچیومنٹس بھی ہیں, اور اس اچیومنٹس کا کہیں نہ کہیں تعلق ضرور جڑ جاتا ہے ہماری اس یونیورسٹی کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جی الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کے اندر بھی ہوتی ہیں کئی ساری کوالٹیز, لیکن اس کو پالش کرنا اور اس کو انہانس کرنا وہ جو ہے وہ آپ کے ٹیچرز کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی دفعہ کچھ کوالٹیز آپ کے اندر ہوتی ہیں لیکن آپ کو خود سے ریئلائز نہیں ہوتا
کہ یار میں یہ بھی کر سکتا ہوں یا میرے اندر یہ ویریشن بھی ہے. تو وہاں پہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ اس فیلڈ میں بھی ایکسپلور کیجیے اور آپ ادھر بھی ٹرائی کیجیے. تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ایک ٹارگیٹ جو ہے سیٹ کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے, آپ اپنے گول تک آسانی سے جناب پہنچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہاں کے اساتذہ کرام کا اور یہاں کی فیکلٹی کا, یہاں کی ایک ایٹماسفیئر کا, انوائرمنٹ کا بہت عمل دخل ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں بہت مطلب اٹ فیلز ویری نائس کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اپنے گھر پہ واپس آیا ہوں کافی ٹائم کے بعد آج یہاں آنا ہوا اور سب سے ملنا, سب اساتذہ کرام سے ملنا. تو اس لیے تھوڑا سا نا میں اس ٹائم ایک بڑی عجیب سی کیفیت میں جو ہے مبتلا ہوں. اور سب سے پہلے پھر یہ ساتھ میں کہ جی آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور تھینک یو. اور جو کچھ بھی ہوں آج لائف میں الحمدللہ اس میں بہت ساری ایک ویریشن ہے. جیسے کہ انٹروڈکشن آپ کرائیں تو میں خود بھی بیچ میں ہنس رہا تھا, میں نے کہا یہ تو بولی جا رہی ہیں بیچاری اور انٹروڈکشن ہی ہوا جا رہا میرا. اور اس میں یہ تھا کہ اس ویریشن کو کیری کرنا کیسے کرنا ہے اور ایک فیلڈ کو دوسری سے کیسے ڈفرینس اس میں دینا ہے اور اس کی کوالٹی کو کیسے مینٹین کرنا ہے, یہ ساری آپ کہہ لیجئے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس میں آپ کی فیکلٹی کا, آپ کے ادارے کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کا تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا. اور اس وقت آپ جس میڈیا ہاؤس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہاں کیا مزید کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ کے آپ سے انسپریشن لے کے فردر ڈگری کی طرف آ رہے ہوں یا اپنی فردر اسٹڈیز کی طرف جا رہے ہوں؟ بالکل بالکل, میں اس چیز کو لے کے کہنا چاہوں گا دیٹ اللہ کا شکر ہے میں بہت بلیسڈ ہوں کہ میں نے یہاں پہ جب سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم مطلب ایک اپنی اگر ذاتی لائف کو تھوڑا سا میں بھی اس حوالے سے کچھ آپ کو بتانا چاہوں تو ایجوکیشن اس ٹائم پہ میرے لیے اتنی پریورٹی پہ نہیں تھی. مطلب ایج ساری باتیں کم ہوتی ہے تو آپ کو ویلیو نہیں پتہ ہوتی کہ ایجوکیشن کی ویلیو کیا ہے. اس کو آپ بس اسکول لائف میں یا یونیورسٹی لائف میں ایون آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یار بس کسی طریقے سے ہم ڈگری حاصل کر لیں اینڈ یہ ہمارا ایک مین فوکس ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیسے کیسے سپورٹ کر رہی ہے ہر چیز کے اندر, تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ تھی لائف کے اندر. تو میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مطلب لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایکسپیرینس ہے لیکن ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن یا وہ ڈگری نہیں ان کے پاس, تو ان کا ایک آپ کہہ لیجیے کہ وہ سوچ کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے. وہ ایک محدود لمٹ کے اندر ہی اپنی ایک آپ کہہ لیجیے کہ زندگی کہہ لیجیے, پریکٹیکل لائف کہہ لیجیے, اس تک وہ محدود ہیں. تو الحمدللہ ایجوکیشن ہونا اور اس چیز کو مطلب ڈگری کی یہ سب سے بڑی آپ کہہ لیجیے کہ خاصیت یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری ویریشنز میں جانے کا موقع ملتا ہے. جیسے کہ میں نے الحمدللہ اپنے ابھی تک کے مختصر سے کیریئر میں یہ چیز اپلائی کی اور یہیں سے سیکھی. جیسے کہ میس کمیونیکیشن نام سے ہی اس کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایک وسیع فیلڈ ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بھی آپ ایکسپلور کرنا چاہیں تو ہر دن نیا دن ہے, ہر دن میں آپ سیکھتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے, اچھی بات ہے. ویری ویل سیڈ. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی عماد صاحب نے کہا کہ جو میس کمیونیکیشن کی ٹرم ہے وہ ایک بڑی لوڈڈ ٹرم ہے. ایگزیکٹلی. تو بتائیے کہ جو میس کمیونیکیشن کی ڈگری ہے جی وہ پرائمریلی آپ کو جاب مارکیٹ میں کہاں پہ آپ کے لیے فردر ایونیوز کو اوپن کرتی ہے؟ جی, میس کمیونیکیشن کی ڈگری پرائمریلی جرنلزم کے علاوہ پبلک ریلیشنز, ایڈورٹائزنگ, این جی اوز, یو این او کا سیکٹر, تو یہ ایک ڈائیورس قسم کی ڈگری ہے. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاب یا مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے بڑی اچھی ڈگری ہے اینڈ اٹ ڈپینڈس کہ اسٹوڈنٹ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اسٹڈی کرتا ہے. اور اوپن یونیورسٹی کا اگین میں کہوں گا کہ یہ سیکنڈ چانس یونیورسٹی نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں سیکنڈ چانس یونیورسٹی ہے, لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آئی پرسنلی ایکسپیرینس کے کورس یہاں کے ماسٹرز کے دیکھ لیں, ایم فل کے دیکھ لیں, بہت ڈائیورس کورس ہیں, تو دے ریئلی پالش. ام البنین صاحبہ, جو ڈائیورس کورسز ہیں آپ جہاں پہ پڑھا رہی ہیں اس وقت, وہاں کیا جو آپ کا کریکولم ہے اور دا کریکولم آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, ہاؤ کمپیٹیبل از دیٹ؟ دیکھیے ہر یونیورسٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر پہ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر پہ ہو, لیکن وہ فالو سارا کریکولر جو ہے وہ ایچ ای سی کا ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو علامہ اقبال کا وے آف ٹیچنگ ہے دیٹ از مور پریکٹیکل, اور ہمارے پاس جو کورسز ہیں وہ بی سی اے سے ریلیٹڈ ہیں, کمپیوٹر آرٹس سے ریلیٹڈ ہیں, اور پروفیشنل پروڈکشنز سے ریلیٹڈ. یہاں پہ بھی ویسے ہی ہیں کورسز, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ ایچ ای سی کا ہی کورس فالو ہو رہا ہے. تو
ہم یہاں سے ہی سیکھ کے وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو اٹس لائک اے بائی پروڈکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری یونیورسٹی از انٹر لنکڈ. کولیبریشنز ہونی چاہیے یونیورسٹی کی دس وے کہ تاکہ ایک یونیورسٹی کا ٹیلنٹ بورو کر کے دوسری یونیورسٹی میں پھر امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ نالج امپارٹ ہوتا ہے. اٹس لائک جرنی کہ آپ ایک جگہ سے لرن کر کے دوسری جگہ وہی چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر آگے نالج ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر وہاں سے اس کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ ہے یہاں پہ ڈفرینٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے پرٹیکولرلی میڈیا اسٹڈیز کے, ان کو کچھ ایکسچینج بھی ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام, سو دیٹ سنس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بہت سارے جو ڈگری کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ ورکنگ جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ بالکل ایک نارمل فریش اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں, ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں انہوں نے بھی بتایا کہ ہی واز آن جاب جب انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. ڈاکٹر صاحب بھی جاب کر رہے تھے جب انہوں نے ڈگری کی, آپ بھی کر رہی تھی. یہ ہمارے پاس ایک فریش اسٹوڈنٹ ہیں, ینگ اسکالر ہمارے, اور باقی سب تو میجورٹی جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جو مختلف یونیورسٹیز ہیں یہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو اس سے بھی بہت لرننگ ہوتی ہے. دیکھیے فارن میں تو بہت یہ کامن کلچر ہے کہ ایک یونیورسٹی کے ایک دوسرے کے ڈپارٹمنٹس بھی انٹر لنکڈ ہوتے ہیں اور ڈائیورسٹی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایوری انڈیویجول ہیز ہز اور ہر اون ڈائیورسٹی. جیسے بابر صاحب ہیں, ان کی ایکسپرٹی ڈفرینٹ ہے, میری ڈیجیٹل میڈیا میں ہے, تو وہ شیئر بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ایکسچینج پروگرام سے جو ہے وہ نیو ہاریزون بھی اوپن ہو رہے ہوتے ہیں. بہت ساری اپرچونیٹیز بھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ینگسٹرز کے لیے. تو جیسے ماد ہیں وہ بھی ڈائیورس ہیں, تو ہمارے پاس بھی ایز اے ٹیچر بھی ایسے اسٹوڈنٹس پوٹینشلی پھر ہم بھی ان میں سلیکٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیم بنا سکتے ہیں, وہ بعد میں ہمارے کولیگ ہی بنتے ہیں. تو وہ فیلڈ کی جو پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے کہ فیلڈ کی ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے, اس میں ایکسیلنس آنا ضروری ہے. تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایکسچینج پروگرامس کے تھرو ہی ہوگی, وہ کولیبریشنس کے تھرو ہی ہوگی. وہ جب تک ہم ڈائیورسٹی شیئر نہیں کریں گے, کلچرز شیئر نہیں کریں گے, تب تک وہ پاسبل نہیں ہے. دیٹس ٹرو, دیٹس ٹرو. علی صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایز اے اسکالر اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہے تھے تو کچھ ایسے ڈیفائننگ ایونٹس ہوں گے, کچھ ایسی ڈیفائننگ اپرچونیٹیز ہوں گی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت اہم تھی اور انہوں نے آپ کے لیے جو فیوچر کورس ہے وہ سیٹ کیا. تو اگر آپ کچھ ہمارے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہیں. جی بالکل, اس ڈگری کا بہت اہم رول ہے, کیونکہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا پروفیشنلی اس نے جو مجھے سپورٹ کیا. کیونکہ اب اگر میں ان کی طرح اسٹوڈنٹ ہوتا تو میرے پاس اوپن فیلڈ ہوتی. اب میں ایک ادارے میں اپنا ٹائم سرو کر چکا تھا اور کافی میرے چانسز تھے کہ میں نے اسی میں ایکسیل کرنا ہے, آگے اپنا کیریئر بنانا ہے. تو اسی میں اس نے مجھے جو سپورٹ کیا اس میں یہ تھا کہ مجھے سوچنے کی ایک نئی اینگلنگ ملی اس میں. کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم ایک سال میں 1200 بچہ ریسکیو کرتے ہیں تو 1200 سٹوریز ہیں میرے پاس. ان کو کس طریقے سے اینگلنگ دینی ہے, کیس سٹڈیز کیسے بنانی ہے, اور ان کو ہمارا ڈاٹا جاتا ہے UNDP تک اور یونیسیف تک ہمارا ڈاٹا جاتا ہے. اور ابھی ہم TIP کا آج کل بڑا ایشو چل رہا ہے اپنا ٹریفکنگ ان پرسنس کا, تو اس پہ ہم آج کل ٹریننگز لے رہے تھے. تو اس میں بھی جب میں نے تقریباً اب ایڈمیشن کو تقریباً 6 سال ہو گئے میرے, 16 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا, پھر میں نے کمپلیشن کی ہے ابھی 2020 میں. 16 سے لے کے جو 2020 تک میری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. میں خود ہی اسپوکس پرسن بھی ہوں, میں پورے پنجاب لیول پہ اپنے اس ادارے کا اسپوکس پرسن ہوں, میڈیا ٹیم میں شامل ہوں جو پنجاب لیول پہ ہمارے ادارے کے لیے میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اینڈ انالیسز میں شامل ہوں. اور ابھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا تھا, اس پہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں کہ جو ٹریفکنگ ان پرسن میں انوالو ہیں اور ڈیٹا یا جتنے بھی اقدامات یہاں پہ کیے ہوتے ہیں تو ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اقدامات کریں. تو TIP کے اوپر DC نے مجھے میری یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے TIP کے اوپر ڈسٹرکٹ فوکل پرسن بھی 2 سال کے لیے لگا دیا ہے ٹریفکنگ پرسنس کے ایشوز کے اوپر. جو ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا جتنا ڈیٹا ہے اس کو میں نے ہی انالائز کرنا ہے اور میں نے ہی حکومت تک اس کو پروجیکٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری جتنی اچیومنٹس ہیں ڈیورنگ میری پروفیشنل لائف, تو اس میں اس ڈگری کا بہت اہم کردار. اور اس میں میری فیکلٹی ہے, میں پہلے نام لینا بھول گیا,
ڈاکٹر ثاقب ریاض صاحب نے ان کی گائیڈ لائن کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا. پھر اسد صاحب میرے ایم فل کے سپروائزر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر بابر صاحب کو بھی کریڈٹ دوں گا, کیونکہ ہم نے جب بھی ہمیں کہیں بھی کوئی لگتا تھا کہ سر سے مشورہ کرنا چاہیے تو ان سے ہم نے اپنی ریسرچ کے والے سے کافی ڈسکشنز کی ہیں, اور کافی ہمیں جہاں پہ لوپ ہول ہوتے تھے سر کہتے تھے کہ اس کو ایسے کر لیں تو ایسے کر لیں, تو سر کی گائیڈ لائن بھی اس میں شامل ہے. ڈاکٹر سعدیہ بھی ہیں, پوری فیکلٹی انہوں نے, مطلب ایک کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو یہ سارے اس میں لگے ہوتے ہیں, جیسے پہلے میں نے ذکر کیا. تو اس گرومنگ کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے, اور پروفیشنلی جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر نے مجھے اب پورے ضلع میں سینئر لیول کا انہوں نے آفیسر مانگا تھا کہ اس کو انالائز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے, تو میں نے کچھ ڈیٹا کر کے دیا تھا ڈی سی صاحب کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی پھر نقوی صاحب کو ہی کریں. تو 2 سال کے لیے پھر میں ٹریفکنگ ان پرسن کے لیے بھی نامینیٹ ہوا فوکل پرسن. تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے میری لائف میں, انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے. اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو سکا تو انشاءاللہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کریں گے اپنے, کیونکہ ہمارا شوق بھی یہی کہ اسی کے ساتھ منسلک رہیں. اور یہاں پہ ڈگری کرنے کا بڑا مزہ آیا اور بڑی گرومنگ ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اگر 16 ایئر کا ایکسپیرینس مجھے اتنی سیٹسفیکشن نہیں دے سکا جتنا یہ 5 سال کا جو پیریڈ ہے جو ایم فل کی ڈگری کے بعد میری گرومنگ ہوئی ہے, اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. عماد صاحب, جب یہاں پہ پڑھ رہے تھے, ڈگری کر رہے تھے, کون سا ایسا سبجیکٹ ہے آؤٹ آف آل ڈسپلنس میس کمیونیکیشن کے اندر ہی جو آپ کا سب سے فیوریٹ سبجیکٹ تھا, اور کیوں تھا؟ اچھا, اس طرح تو خیر یہ بڑا ایک عجیب اس لیے ہے کہ مطلب بہت ساری مشکل سوال ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا میس کمیونیکیشن, تو اس میں اب جو بھی سبجیکٹ میں بیسیکلی اسٹڈی کر رہا ہوتا تھا لگتا تھا بس یہی میرا فیوریٹ ہے اور یہی سب سے بیسٹ ہے اور اس سے زیادہ تو اچھا ہو نہیں سکتا. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ایکسپلورنگ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہوئی تو بہت ساری چیزیں واضح ہوئیں, اور ہر جو ہے آپ کہہ لیجیے کہ ہر کسی کے ساتھ ایک کنیکشن بنا ہر سبجیکٹ کے ساتھ. لیکن ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ میرا تھوڑا سا یہ تھا, اس کے علاوہ جو میڈیا لاز تھے مجھے اس میں بہت ہیلپ ملتی ہے اب جب میں پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں. پریکٹیکلی مجھے اللہ کا شکر ہے میں اب پراپر ایک پروگرام پروڈیوسر ہوں, اور بہت سارے روڈ شوز میں کر رہا ہوتا ہوں پروڈیوس. روڈ شوز میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو ایسے لوگوں سے ریویوز لینے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ کافی حد تک بیسک نالج نہیں ہوتی, یا کئی دفعہ وہ ایسے کچھ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے لیے انتہائی غیر موزوں ہوتے ہیں, غیر مناسب ہوتے ہیں, جن کو آپ نہیں چلا سکتے. تو یہی ایک فرق ہے بیسیکلی آپ کی ایجوکیشن کا اور نان ایجوکیشنل ہونے کا, کہ اگر آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو فوراً سے ایک آپ کے مائنڈ میں ایک الرٹ ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ چیز مجھے فار دا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نہیں چلانی یا نہیں دینی آگے, تو تاکہ اس سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو جائے کہ جو کہ اس بندے کے لیے بھی نقصان دہ بنے, کیونکہ وہ تو بیچارہ اپنے فلو میں کئی دفعہ آپ ایسے لوگوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ جو بیچارے نہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے یا جن کا اتنا آپ کہہ لیجیے کہ ویژن اتنا زیادہ وسیع نہیں ہوتا, تو وہ الفاظ کا چناؤ اس حساب سے نہیں کر پاتے. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا لاز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے مطلب وہی والی بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں پڑھیں اس میں کہ ہر فیلڈ لگتا تھا کہ مطلب یار یہی ریلیٹ کر رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. سو میں اس چیز کو لے کر بڑا ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہوں کہ جتنا آپ کہتے جائیں نا کہ یہ ایک ایسا وسیع سمندر ہے کہ جتنا مرضی آپ اس کے اندر مطلب آپ تیرتے چلیں تو اس کی گہرائی ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے. تعلیم ویسے بھی ایک ایسا زیور ہے کہ اس میں تو آپ کہہ لیجیے کہ روز بروز ایک نئی ایکسپلورنگ ہے, ایک نئی چیزیں ہیں, ویریشن ہے. سو اسی طرح ہی میس کمیونیکیشن میں بھی اسی طرح ہی اس کو میں ریلیٹ کروں گا. ڈاکٹر صاحب, اگر میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, if I decide to attend علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, what advice would you give to me? میرا تو خیال یہ ہے کہ اس سے بہتر ادارہ موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے کوئی نہیں. ایک تو ایک پالیسی, ڈیجیٹائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے, جیسے ہمارے اسکالر کہہ رہے تھے کہ آن کیمپس ایم فل اور پی ایچ ڈی, لیکن اب ایک اور اسٹوڈنٹ کے لیے کہ ایٹ یور اون پیس یو کین کنٹینیو یور اسٹڈیز ڈیو ٹو ڈیجیٹائزیشن. اب ہماری ایم فل پی ایچ ڈی کی جو ورک شاپ ہیں آ گئی, ایل ایم ایس پورٹل ہے یونیورسٹی کا, تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک اور کنوینئنس ہے کہ وہ جو ٹائم اسپیس کی جو کنسٹرینٹ تھی, خاص طور پر ٹریول کرنا پڑتا تھا اسٹوڈنٹ کو, اب وہ بھی ایک آسانی ہے. ماسٹرز ہو, ایم فل ہو, پی ایچ ڈی ہو, تو ڈیو ٹو ڈیجیٹائزیشن یو کین ڈو اٹ.
And plus this digitization thing and this LMS thing, Yes. not only it kind of facilitate the students جو کہ گھر بیٹھ کے لے رہے ہیں, بلکہ وہ بعد میں ریکارڈڈ لیکچرز بھی سن سکتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی سہولت ہو گئی ہے جی. اور ہمارا ریسورس آن لائن اویلیبل ہے. آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ وزٹ کریں تو تمام کورسز آن لائن اویلیبل ہیں. ایک کلک پہ آپ کو تمام کورسز مل جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہماری یونیورسٹی کی ڈسٹنکشن ہے. ایک کلک پہ سب کچھ موجود ہے, اور ویب سائٹ جو ہے وہ بڑی سیلف ایکسپلینیٹری ہے, ہر چیز آپ کو وہاں سے پتہ چل جاتی ہے. ام البنین صاحبہ, جو اسپائرنگ اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی فردر اسٹڈیز کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ ریسرچ کی ڈگری میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اسپیسیفکلی علامہ اقبال یونیورسٹی کے حوالے سے اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو ان کے لیے میرا ایک یہ میسیج ہے کہ یہاں پہ ریسرچ جو کلچر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ کچھ بھی پلیجرسٹ مٹیریل یہاں پہ کر سکتے ہیں ڈگری, یا ہر ایک جو ریسرچ کا اسٹیپ ہے اس میں اسٹینڈرڈ ہے, میٹھڈالوجی سے لے کے انالیسس تک. تو اگر آپ رائٹ فرام دا اسٹارٹ سیریس ہوں تو آپ کی ڈگری بہت ایزیلی اور اچھے سے یہاں پہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے. تو آئی ووڈ سجیسٹ دیم کہ وین یو آر آپٹنگ فار علامہ اقبال یونیورسٹی, then make it sure that you are giving full time and you are very serious to complete the degree, because it is a very focused study here کہ آپ نے ریسرچ کو ٹھیک طریقے سے یہاں پہ سیکھنا ہے. علی صاحب, وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی جاب کے ساتھ ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو پرٹیکولرلی ایجوکیشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ ڈائیورس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اگر وہ ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو آپ اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں مشورہ تو دوں گا, جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہمارے استاد محترم بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ کوالٹی جیسے ہم نے تو کیمپس میں آ کے یہاں پہ کیا, اب یہ اپرچونٹی ان لوگوں کے لیے موجود ہے کہ وہ آن لائن اس کو کیری کر سکتے ہیں. لیکن جو سیریس ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ وہ آئیں, اپنے آپ کو یہاں پہ ڈیولپ کریں, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی پروفیشنل لائف کو آگے ڈیولپ کر کے آگے لے کے چلیں. اور فل اسٹاپ کا نام زندگی میں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک 17 گریڈ کی 18 گریڈ کی اگر آپ نے جاب آپ کو اپٹین آپ نے کر لی ہے, آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس سے آگے بھی جہان ہے, تو آپ اپنے آپ کی پروفیشنل لائف کو یا اپنی سکلز کو انہینس کر کے کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے آپ اپنے کیریئر کو مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی موجود ہے تو ہمیں, اگر آپ نے کچھ لوگ ایم فل الاؤنس کے لیے بھی کہتے ہیں جی, جو سرکاری نوکری میں ہوتے ہیں جی, ایم فل الاؤنس کے لیے ہم ڈگری کرتے ہیں, پیس کا پیپر لگائیں گے, ویریفائی کروا کے جناب الاؤنس لے لیں گے. لیکن اب وہ ایسے جو اپرچونسٹ ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ ان کے لیے کوئی دروازہ یہاں پہ کھلا نہیں ہے, کیونکہ ان کو کمپلیٹ ڈگری کمپلیٹ انٹینشن کے ساتھ کرنی پڑے گی, ٹائم دینا پڑے گا. اگر کوئی وہ کہتے ہیں کہ چسکے والے ہیں یا الاؤنس والے ہیں, ان کو یہاں پہ باقاعدہ ویلکم نہیں کیا جاتا, کیونکہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے اور ہمیں مطلب ہر طریقے سے پروفیشنلی ڈیل کیا گیا ہے. اور جیسے میڈم بھی بتا رہی تھی کہ کوالٹی ریسرچ ہے, اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہ نہیں کہ میں اس یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہوں تو میں کہہ دوں, میرا جو ریسرچ تھیسیز ہے کسی بھی یونیورسٹی کے مین اسٹریم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیئر آپ کر سکتے ہیں. جو میں نے اپنی ریسرچ یہاں پہ کنڈکٹ کی تھی اپنی ایم فل ڈگری کو آبٹین کرنے کے لیے, تو اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اور جو سیریس ہیں وہ ڈیفینیٹلی آئیں, ان کے لیے بہت سارے پیراڈائمز کھلیں گے, بہت سارے ڈسکورسز کھلیں گے, بہت ساری ریسرچ کی اپرچونیٹیز کھلیں گی. اور سیریسلی جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے ریسرچ میں ڈیولپمنٹ کے لیے, تو ان کے لیے آلویز یہاں پہ ویلکم ہے. لیکن وہ یہ کروایا بھی سیریسلی جائے گا, اور سیریس لوگ آئیں گے تو ان کو نراشا بھی نہیں ہوگی. اگر وہ آئیں گے ٹیکن فار گرانٹیڈ والے, ان کو مایوسی ہوگی. محنت کریں, ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, اور فار گرانٹیڈ بالکل نہ لیں, محنت کرنی پڑے گی بہرحال. جی بالکل, یہ ڈگری ایزیلی نہیں دیتے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کنسیپٹ تھے اس سے پہلے ہمارے بھی ایسے ہی تھے, لیکن جب ہم نے جوائن کیا تو ہم نے کہا کہ مصیبت میں پڑ گئے ایز اے اسٹوڈنٹ, تو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایفرٹس لگانی پڑیں گی. اور آپ کو ایک سبجیکٹ کے اوپر, ایک چیپٹر کے اوپر
20 دفعہ بھی آنا پڑتا ہے, اور ان کی طرف سے جب ان کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں آئے گا تو یہ نو کہتے ہیں, جب ان کے اسٹینڈرڈ پہ آئے گا تب یس کہتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ سپورٹ پوری کریں گے, سکھائیں گے پورا آپ کو, لیکن کام آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا, تو عماد صاحب یہ جو مصیبت میں پھنس جائیں گے ان کو مصیبت سے نکلنے کا کیا راستہ آپ دکھائیں گے؟ نہیں جی, یہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیجیے ایک چیز جو میں نے آبزرو کی تھی یہاں پہ جب میں پڑھ رہا تھا, کہ باقی یونیورسٹیز میں یہ ایک کریٹ کر دی جاتی ہے چیز کہ بس آپ کو ایک ریس میں لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں آپ نے اتنا پڑھنا ہے, اس سیمسٹر میں یہ ہے اینڈ اس قسم کے. لیکن اس یہاں پہ جو سب سے اچھی چیز تھی بیسیکلی وہ تھا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا. یہاں کے اساتذہ کرام نے اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر کیا جائے, اور اس کانسیپٹ کی مطلب کلیئرٹی کی وجہ سے پھر جو آپ اپنے الفاظ میں ایک چیز آپ پیپرز میں جا کر لکھتے ہیں تو وہی بیسیکلی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کتنا زیادہ کنسیو کیا ہے, کیا آپ سمجھے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ اس پوائنٹ کو پکڑ لیں تو پھر تو بالکل بھی آپ کو نہ کوئی قید لگے گی اور آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. تو مجھے تو بہت مزہ آیا اور میں نے انجوائے کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج پریکٹیکلی بھی بہت کام آ رہا ہے. اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل, اور ابھی بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ اب یہاں پہ بیٹھ کے سارے ماشاءاللہ اتنے آپ کہہ لیجیے کہ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ سارے کوالیفائڈ ہیں, تھوڑی سی جیلسی بھی ہو رہی ہے مجھے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے بس آگے جناب فردر یہیں سے کنٹینیو کروں. اور دوسری چیز میں یہاں سے لنک کروں گا کہ سب سے جو ایزی چیز ہے یہاں پہ کہ آپ کی جاب آپ کیری کر سکتے ہیں, اور جاب کیری کرنے کے ساتھ آپ کوالٹی ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک خاص بات ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی, اور یہ جو فیسیلیٹیشن ہے یہ اور کہیں نہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ تمام مہمانان گرامی کی آمد کا بہت شکریہ, اور بڑی اچھی آپ کے ساتھ گفتگو رہی, اور آپ کی باتوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بہت شکریہ آپ سب کی آمد. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے کہ آج آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی, آج کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں اس بات سے کہ ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن 1986 سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک فلیگ شپ ڈپارٹمنٹ ہے وچ ایمز ایٹ اسٹرینتھننگ میڈیا اسٹڈیز اینڈ ریسرچ, ناٹ جسٹ فار دی ورکنگ جرنلسٹ بٹ آلسو فار دی بڈنگ جرنلسٹ. جو میڈیا ریسرچرز ہیں, اینالسٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو گریجویشن پوسٹ گریجویشن لیول کے اوپر اسٹرینتھن کرنا, ڈگری امپارٹ کرنا, سرٹیفکیٹ کورسز دینا, میٹریکولیشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک مختلف لیولز کے اوپر ہر ایک کو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ٹرین کرنا, امپارٹ کرنا, اس کی اسٹرینتھس کو فردر اسٹرینتھن کرنا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن کا خاصہ رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے ساتھ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے فوزیہ عمر کو اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.